بٹی صاحب میں آپ کی طرف یہی سوال لے جاتا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ باتیں تو بہت اچھی تھی لیکن 70 سے پاور میں ہے، یہ ان کا مخاطب کون تھا؟ کیونکہ پالیسی میکنگ میں یہ اور پی ڈی ایم میں تمام شامل جماعتیں جو ہیں ان کے پاس تھی. یعنی میں تھوڑا سا بات کر دوں کہ حفیظ شیخ صاحب بھی یہ لائے تھے، بعد میں اگلی حکومت بھی لے آئی. تو ایک ایبریشن 3.5 سال کی چھوڑ دیں تو پاور تو ان کے پاس رہی ہے. تو پھر یہ کس نے ساری غلطیاں کی ہیں؟ زرداری صاحب جو اتنی ہمیں بہت اچھی باتیں کہہ رہے تھے، ان کا مخاطب کون تھا؟ اچھا قائد صاحب، گزارش ہے یہ آصف علی زرداری صاحب جو محترمہ شہید بے نظیر صاحب کے شوہر ہیں، انہی کی آپ بات کر رہے ہیں نا؟ یقیناً یقیناً. ذوالفقار علی بھٹو کے دماد بھی یہی ہیں غالباً. بالکل بالکل. بلاول بھٹو کے والد بھی یہی ہیں یقیناً. یقیناً. اچھا، بڑی حیرت ہے. 50 سال سے وہ فرما رہے تھے اقتدار میں ہیں. باتیں انہوں نے یقیناً اچھی کی. باتیں تو دیواروں پہ بھی اچھی لکھی ہوتی ہیں. جو آپ کی گھر میں الماری ہیں ان کتابوں پہ بہت بہت اچھی ہے. پریکٹیکلی کیا کیا؟ آج انہوں نے مسلم لیگ نون کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا ہے، جس کا ہمارا خیال تھا کچھ لیٹ ہوگا. سارا چارج شیٹ وہ موجودہ حکمران کو کر رہے تھے. 2008 سے لے کے 13 تک، جہاں تک میری یادداشت ہے، آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے. پاور انہوں نے اس لیے دی تھی کہ یوسف رضا گیلانی ڈمی وزیر اعظم تھے. وہاں پارٹی میں وراثت چلتی ہے. نواز شریف آج نااہل ہے لیکن حکم انہی کا چلتا ہے. اچھا بٹی صاحب، مالک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ تھوڑا میں سن چکا ہوں کہ آواز میں کوئی ایشو تو میرے خیال میں ٹھیک ہو جائے گا ابھی، کہ ان کو طبلِ جنگ تو نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ہے کہ آپ خبر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یا تجزیے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں؟ یہ جو اب یہ پنجاب میں آ کے بیٹھ کے ہیں، جس طرح مالک صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو کیا پھر یہ اب اگر کوئی کامن فو نہ ہوا تو پھر یہ مرکز گریز قوتیں متحرک ہو جائیں گی یا ہو گئی ہیں؟ بٹی صاحب ایک تو قائد صاحب، مالک صاحب کو میرا 3 دفعہ سلام. جی آپ مالک صاحب، آپ کو 3 دفعہ سلام بٹی صاحب کا. مجھے بتائیں، لاہور میں آ کے کس کا ووٹ بینک توڑ رہے ہیں؟ وہ کس لوگوں کی؟ یہاں لاہور میں ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا، پنجاب میں یہاں ہے کا. ابھی تک وہ ایک بندہ نہیں توڑ سکے. کیا اگر یہ طبلِ جنگ نہیں ہے تو لاہور میں کیوں بیٹھے ہیں؟ موجودہ حکومت میں تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ کیا 15 سال سے تسلسل سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے؟ کیا مالک صاحب میری رہنمائی کریں گے؟ کیا اس حکومت کو آئیڈیل حکومت کہا جا سکتا ہے؟ تسلسل سے 15 سال. کیا اس سندھ نے اتنی ترقی کی کہ چاروں صوبے اس کے مقابلے میں بسیدہ لگ رہے ہیں؟ 3 دن پہلے مالک صاحب کے دوستوں سے کچھ زرداری صاحب کے رابطے ہوئے اور انہوں نے کہا بھائی شہباز صاحب کو آپ نے بیشتر 13 سے 14 مہینے دے دیے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. میرے پاس یہ آئی ڈی اے ہے. اگر یہ آئی ڈی اے ہوتے تو آپ کو یاد ہوتا کہ سندھ میرے خیال میں سب سے بسیدہ حالات ہے. کیا وہاں کرپشن کم ہوئی؟ میں یہ نہیں کہتا ختم ہوئی. کیا ترقیاتی کام میں آپ سندھ کو مثالی صوبہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا آئی پی پی کی ڈیل جو آج میں اور آپ اور محمد مالک 22 کروڑ عوام بجلی 10 گنا زیادہ لے رہے ہیں، وہ کس نے کی تھی؟ قاضی صاحب یہ اب اقتدار کی لڑائی ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو ہم نے ختم کر لیا یا ختم کر دیں گے. اب اگلا یدھ پڑے گا. 2 بڑی جماعتیں ہیں جو جن کا ووٹ بینک کا زیادہ یا کم، وہ ایک الگ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. پہلی پی ٹی آئی، انہیں یہ مائنس کر رہے ہیں. اب رہ گئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ. آلریڈی سندھ میں میری خیال ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ انہوں نے میسج ملک کے اہم حلقوں کو اور شہباز شریف کو دیا کہ آپ کے بس کی بات نہیں. بظاہر بلاول وزیر اعظم ہوگا، چلاؤں گا میں. بی بی شہید کی وہ بات کرتے تھے، تو بی بی کی شہادت سے 27 دسمبر 2007 سے پہلے ایک ہفتہ میری ان سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی. چلو دیکھتے ہیں کہ اب لانے والے شاید آصف علی زرداری صاحب کو لے آئے، اور ہو سکتا ہے کیا پھر شہباز شریف دوبارہ پیٹ پاڑیں گے؟ کیا گھسیٹنے کا پھر دعویٰ کریں گے؟ کیا آصف علی زرداری اگر کہتے تھے کہ نواز شریف ناسور ہے، کیا آ کر وہ نواز شریف پہ بھی کریں گے؟ لیکن ان کی گفتگو اچھی ہے، اس کی تعریف نہ کرنا نا انصافی ہوگا. قائد صاحب میری گزارش ہے، میری اطلاع کے مطابق، میں زیادہ صاحب علم نہیں ہوں، 15 سال سے تسلسل جمہوریت کا چلا آ رہا ہے. 1 منٹ بھی ماشاءاللہ نہیں لگا، 1 سیکنڈ بھی.
2008 سے شروع ہو جائے 23 ہو گئے 15 سال. معاشی صورتحال کیا میں نے روکی ہے؟ کیا آپ نے روکی ہے؟ کیا جو آج کر رہے تھے ڈالر پاؤنڈ کو نہیں ہوگا، کیا یہ لوگوں کو کس منہ سے پاکستان انویسٹمنٹ کے لیے لائیں گے کہ اپنی 90% انویسٹمنٹ ان کی بیرون ملک ہے؟ اکانومی ٹھیک انہوں نے کرنی ہے. یاد رکھ لیں کہ جان کے سیاست دانوں کو مرغوں کی طرح لڑایا جاتا ہے، اصل ایشو اس ملک کا اکانومی ہے. آپ اس ریٹس پہ جو بجلی کے، گیس کے، مہنگائی ہے، اس میں کمپٹیشن کر سکتے، اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے، یہ ناممکن ہے. عملاً ہم خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے خود خواجہ کا ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، اس کو فوکس نہیں کر رہے، سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے کر رہے ہیں. بھائی 5 سال 8 سے لے کے 13 تک پاکستان پیپلز پارٹی بغیر کسی رکاوٹ کے ٹوٹل انڈیپینڈنٹ، 13 سے لے کے 18 تک مسلم لیگ نون، تو لو 3.5 پونے 4 سال پی ٹی آئی. مجھے بتائیں، اور اس کے بعد پھر 14 جماعتیں. تو اکانومی کے لیے ایک سٹیپ بتائے، جب یہ آئے تھے ڈالر کا کیا ریٹ تھا، آج کتنا ہے؟ بجلی کا ریٹ کتنا تھا، آج کتنا ہے؟ روزمرہ کی اشیاء میں 52% قیمتوں کا اضافہ ہو چکا ہے. قاضی صاحب یہ صرف ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں، کیونکہ کانفرنس کئی اور کرتے ہیں، پریس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جی یہ سی ڈی کی لڑائی ہے، مجھے چانس دو، مجھے چانس دو، میری انہی کا چانس ہے. بٹی صاحب حضور یہ فرمائیے کہ یہ جو انتخاب والا تو میرے خیال میں وطن عزیز اب اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، جیسے اس قسم کی جو مطلب ہے کہ ایک فضول جو روایات ہیں یہ جمہوریت والی. تو کیا لگتا ہے آپ کو پھر ایسے ملک کو ہم بہتر کر لیں گے بٹی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاضی صاحب انتخابات تو 23 کروڑ عوام چاہ رہی ہے. پی ڈی ایم کی 13-14 جماعتیں صرف شکست کے خوف سے نہیں چاہتی. آج سپریم کورٹ میں اس کیس کی بڑی اہم ہیئرنگ تھی، جس میں ایس ایم ظفر نے کہا کہ 14 مئی 2023 کو جمہوری آئین کا قتل ہو گیا. علی ظفر صاحب شاید کہہ رہے تھے. علی ظفر صاحب، معافی چاہتا ہوں، بیرسٹر علی ظفر صاحب محترم نے کہا آئین کا قتل ہو گیا. تو جس ملک میں لطیف کھوسا صاحب فرماتے ہیں اس وقت ملک بے آئین ہے، نہ کرے الیکشن، ان کے باپ کا ملک ہے، جو مرضی کرے، مسلط ہے. یہ حکمران تھوڑا ہے، مسلط ٹولہ اور حکمران میں فرق ہوتا ہے. قاضی صاحب یہ آپ نہیں کہہ سکتے آئین میں 5 سال کے اوپر نہیں جایا جا سکتا. نگران حکومت کا ایک ٹنیور ہے. اگر آپ نے ملک کو حکمران آئین بھی نہیں مانتے، سپریم کورٹ کا حکم بھی نہیں مانتے، تو نہ کرے الیکشن، لکھ دے ٹل مائی لائف کہ ہم نے وزیر اعظم بنانا ہے. کون روک سکتا ہے؟ عدالت کا حکم یہ نہیں مانتے. کچھ سرکاری ادارے ان کے ذاتی غلامان شریفین